السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اسکول بند ہو گئے تھے، اور اسکول میں جو ہاسٹل کا نظام چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اب الحمدللہ حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے بچوں کو ہاسٹل میں بلا سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہاسٹل میں بچے تھے وہ تیسری کلاس سے لے کر 8ویں تک کے بچے تھے۔ ایک دو بچے 9 کے بھی تھے، وہ دوسرے صوبے سے، کافی دور سے، بلکہ دوسرے ممالک کے تھے۔ ایک بچی جو ہے بنگلہ دیش کی تھی، اور ایک دو بچے ادھر آسام کے تھے، بلکہ 3 بچے تھے۔ تو وہ گھر پہ چلے گئے، تو آن لائن تعلیم چل رہی ہے، تعلیم کا سلسلہ ان کا چل رہا ہے، تعلیم کا سلسلہ۔ تو اب چونکہ اعلان ہو چکا ہے کھلنے کا، ہاسٹل میں قیام کرا سکتے ہیں، تو میری ان والدین سے درخواست ہے جن کے بچے ہمارے یہاں پڑھتے تھے، وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کی بھیجنے کی ترتیب بنا دیں، کیونکہ چند مہینے رہ گئے ایگزام کی تیاری کے، 7 مہینے رہ گئے، بلکہ 7 مہینے نہیں اور کم، 6 مہینے رہ گئے۔ تو وہ اب تاخیر نہ کریں۔ جب کچھ بچے نئے بچوں کے بھی ایڈمیشنز ہوئے ہیں، نئے بچوں کے، تو ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی اپنے بچوں کی بھیجنے کی ترتیب بنا دیں۔ نئے بچوں میں چند بچے آسام کے ہیں، 2-3 بچے بہار کے ہیں، اور جو نئے ایڈمیشن ہوئے، ایک بچہ سعودی عرب سے ایڈمیشن ہوا ہے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجنے میں اب تاخیر نہ کریں، وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں۔ اچھا، یہ تو نظام چھوٹے بچوں کا ہے، 1 سے لے کے 8ویں تک۔ اچھا، ان چھوٹے بچوں میں ایک نظام ہمارا یہ بھی ہے، جو اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو ہمارا یہاں حفظ کا بھی انتظام ہے، لیکن حفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ 1 کلاس کے بچوں کو ہی ہم حفظ کرائیں گے۔ جو بچہ 1 کلاس میں داخلہ کرائیں گے اس کی ترتیب بن جائے، اس کا نظام بن جائے گا، یا ان بچوں کی ہم حفظ میں لیں گے جن بچوں نے بہترین انداز میں ناظرہ کر لیا، ناظرہ، تو ان کا 3 کلاس تک ہم ایڈمیشن لے لیں گے، 3 کلاس تک حفظ کے لیے، ورنہ نہیں لیں گے۔ بڑے بچوں کو نہیں لیں گے، جیسے 5ویں میں 6ٹھی میں، ان کی حفظ کی تیاری نہیں کرائیں گے ہم۔ 1 کلاس یا ناظرہ کر لیا ہو بچوں نے، ناظرہ اچھی طرح کر لیا، تو ان بچوں کی 3 کلاس سے لیں گے۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ 3 کلاس سے 3، 4، 5ویں، 3rd، 4th، 6th، یعنی 3 سال میں بچوں کا حفظ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ یہ نظام خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ 1 کلاس سے ہم حفظ شروع کراتے ہیں، 1 کلاس سے، تو 1 کلاس سے لیں گے۔ جو ناظرہ نہیں ہوگا تب بھی چلے گا۔ 2 سال ہم ناظرہ کراتے ہیں، 1 اور 2 تک ناظرہ کرائیں گے بہترین انداز میں، اور 3 کلاس سے ان کا حفظ شروع کراتے ہیں ہم۔ تو 3، 4، 5ویں تک الحمدللہ ادھر 5ویں پوری ہوگی، ادھر حفظ بھی کر لیں گے۔ یا ان بچوں کا لیں گے جن بچوں کا ناظرہ مکمل ہو گیا، ناظرہ پورا ہو گیا قواعد اور تجوید کے ساتھ، جس سے کہ ہمارے یہاں الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ بیچ خراب ہو جائے گا۔ تو جن بچوں کا قواعد کے ساتھ ناظرہ قرآن پورا ہو گیا ہے، ان بچوں کو حفظ میں لیں گے، 3 کلاس میں لیں گے۔ یہ نظام ہے۔ اچھا، ایک نظام ہمارے یہاں یہ بھی ہے، جو بچے حفظ کر چکے ہیں، حفظ کر چکے ہیں، اب حفظ کرنے کے بعد یہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کا ذہن منتشر ہو گیا، بہت سے بچے مولویت بھی کر رہے تھے، تو ان کا ذہن منتشر ہو گیا۔ تو ان بچوں کے لیے ہمارے ہاں سنہرا موقع ہے۔ جن بچوں نے پنجم کر لیا یا حفظ کر لیا، پنجم اور حفظ کر لیا، یہ بات دونوں باتیں سمجھیں، پنجم کرنا ضروری ہے۔ جن بچوں نے پنجم کر لیا اور حفظ کر لیا، تو ان بچوں کے لیے ہمارے ہاں سنہرا موقع ہے۔ ان بچوں کو ہم 9، 10 کرائیں گے، اگرچہ انہوں نے کوئی بھی کلاس میں، کسی بھی کلاس میں پڑھائی نہیں کی، تب بھی 9 اور 10 کرائیں گے، اور کروا کر وہ جو سی تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہوگا، مان لیجیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں، یا کوئی اور پروفیشنل کورس کر کے وہ کسی بھی ان کا کوئی بھی چیز بننے کا ارادہ ہو، جدھر ان کا دل مائل ہوتا ہو، تو ہم اس میں معاون اور مددگار بنیں گے۔ تو ان کے لیے ہمارے اسکول ایک سنہرا موقع ہے۔ الحمدللہ اس طرح کی محنت اور بہت سے ہمارے ساتھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے اس کو ہائی لائٹ کرنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہ ہمارے یہاں ضرورت نہیں، کیوں ہمارے پاس پہلے سے ہی نظام چل رہا ہے۔
تقریباً 15-20 سال سے یہ نظام چل رہا ہے. ہمارے بے شمار حفاظ اور علماء کرام الحمدللہ جنہوں نے ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان بچوں نے الحمدللہ ہائی اسکول کیا اور پھر انٹر کیا اور گریجویشن کرتے کرتے اور الحمدللہ بعض بچے ڈاکٹر بھی ہیں، بعض بچے انجینئر بھی ہیں اور بعض سرکاری ملازم بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، بعض بزنس بھی کر رہے ہیں. بے شمار ہمارے شاگرد ہیں الحمدللہ، اس میں مفتیان کرام بھی ہے اور بعض مدارس میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے اسکول میں رہ کر ہی حفظ کیا اور حفظ کر کے الحمدللہ ہماری نگرانی میں یعنی ہم سے مشورہ لیتے ہوئے انہوں نے الحمدللہ مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی اور اسکول کی بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. تو یہ ایک سسٹم الگ ہے، جو مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں اور اسکول کی بھی. تو وہ نظام ہم اسکول میں ہمارے چھوٹے بچوں کا بناتے ہیں، لیکن جو بچے حفظ کر چکے ہیں یا مولویت کر رہے ہیں تو ان کا فکر کرنا بھی ضروری ہے. تو ان کا ایک مستقل نظام ہم نے بنایا ہے. ابھی یہ الگ سے بنایا، پہلے ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہمارے خود کا ایک نظام چل رہا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جو بچے لاک ڈاؤن کے دوران ان کا ذہن منتشر ہو گیا ہے، حافظ ہے، اب وہ مدرسے میں جانے کی ان کا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اب اسکول کی طرف بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اب وہ ماں باپ بھی پریشان ہیں، مدرسے سے ان کا دل اچک چکا ہے، اب اسکول میں جائے تو کیسے جائے، انہوں نے پڑھائی تو کی نہیں، چاہتے تو اسکول میں جانا لیکن چونکہ تعلیم حاصل نہیں کی تو کیا کریں. تو ان کے لیے سنہرا موقع ہے کہ وہ ہمارے اسکول سے رابطہ قائم کریں. ہمارے اسکول کا آفس کا ٹائم جو ہے صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہے. تو 9 سے 1 بجے تک کے ٹائم میں آپ رابطہ قائم کریں. جو بچے پھر دوبارہ سن لیجئے، جو بچے حفظ کر چکے ہیں یا مولویت میں پنجم تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں، پنجم تک پڑھ چکے ہیں، اب وہ پریشان ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں، کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ان کے لیے سنہرا موقع ہے. دینی ماحول میں رہتے ہوئے وہ عصری تعلیم حاصل کریں گے، ان کا حفظ کا بھی سلسلہ چلتا رہے گا، ان کا دور بھی چلتا رہے گا، اور ان کے قرآن سنانے کی بھی ترتیب بنائیں گے ہم. اور عصری تعلیم یعنی 9th اور 10th کی تیاری کرائیں گے. اس کے بعد جون سی تعلیم کی طرف ان کا دل کا رجحان ہوگا ہم ان کی معاون مددگار بنیں گے. اگر ان کا دل مائل ہو جاتا ہے پھر مدرسے کی طرف تو ہم اس میں بھی ان کی رہنمائی کریں گے، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بنیں تو اس میں بھی ہم ان کی رہنمائی کریں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو، جن کو دینی اور دنیاوی علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے، تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور معیاری تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بچے دنیا میں ہمارے لیے آنکھوں کا تارا بنے اور مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.